سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا انا النقطہ تو تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے، علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے۔ خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء بسم اللہ، بسم اللہ کے بیچ کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ مگر قرآن کریم جس میں ما کانا وما یکون کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یہ تبیانا لکل شے، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ اس کو جب سمیٹا، قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کے بے کے اندر، اور بسم اللہ کے بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نیچلے نقطے کے اندر، یعنی اس نقطے کو پھیلایا تو بے بنی، بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا، اور اس کو جب پھیلایا تو پوری سورہ فاتحہ، اور اس کی جب پوری تشریح کی تو پورا قرآن۔ قرآن کو سمیٹا تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنا، نقطے کو پھیلایا تو قرآن کی وسعتیں اس کے اندر آ گئی۔ یہاں ٹھہر کر ایک لفظ اور سن لیجیے، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا انا النقطہ تو تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے، علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، رئیس المحققین، دوسری بات میں یہ کرتا ہوں، قرآن رسول پر نازل ہوا، قرآن رسول پر نازل ہوا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، وہ رسول اللہ پہ نازل، یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں یہ پیدا ہوئے، مگر آنکھیں بند تھی۔ ماں کو خیال ہوا کہ بیٹا نابینا، بیت اللہ میں پیدا ہوئے مگر بیت اللہ کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کو دیکھا نہیں، ماں کو خیال ہوا کہیں یہ نابینا تو نہیں، مگر جب اللہ کے رسول آئے اور جیسے ہی آغوش رسول میں انہیں رکھا گیا آنکھ کھل گئی۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین جانشین حضور محدث اعظم ہند، تو سب سے پہلا جو حضرت علی نے چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول ہے۔ نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ کعبہ دیکھا، نہ قبلہ دیکھا، دیکھا تو کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کلام الہی، قرآن یہ قرآن صامت رسول کے دل پر نازل کیا گیا، اور قرآن ناطق کو رسول کے آغوش سے پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی کو حق ہے کہ اس بات کہنا کالا نقطہ تو تحت الباء، میں ہوں اس بے کے نیچے کا نقطہ۔ کیا بولوں، کیسا پڑھا؟ ہمارے علماء کرام یہاں رونق افروز ہیں۔ ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں گا۔ ایک صاحب پہلے لگے 3 منٹ میں پورے قرآن کا ثواب لو، تو میں بڑا خوش ہوا کہ بھیا ہم تو پورا قرآن اگر پڑھنا چاہیں، اس کا ثواب لینا چاہیں تو کئی دن چاہیے 30 پارہ ختم کرنے کے لیے،
مولانا کو اللہ اچھا رکھے 3 منٹ میں بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیسے؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھ لو, پورے قرآن کا ثواب. کیوں؟ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مختصر ہے قرآن کا, سبسٹینس آف ہولی قرآن. اگر قرآن کو مختصر کیا جائے تو الحمدللہ سے لے کے ولدالین تک. تو اس میں ایک صوفی صاحب تھے, ان کا آشمی ادھر آؤ, اگر یہ بھی تمہیں لمبی سورج دکھتی ہو تو سنو, اسے بھی اگر مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک خانقاہی بزرگ نے میرے کان میں کہا, آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر مختصر کرو تو بے. تب تک ایک رازدار نے کہا کہ اگر بے کو بھی مختصر کرو تو بے کے نیچے کا نقطہ, یعنی قرآن کو سمیٹو تو سورہ فاتحہ اور سمیٹ دو تو بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سمیٹ دو تو بے, اور بھی سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نقطہ. تو اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے بے کے نقطے کو پھیلا دو تو بے, اور پھیلا دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھیلا دو تو سورہ فاتحہ, اور پھیلا دو تو پورا قرآن. قرآن کو سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نقطہ, اور بے کے نیچے کے نقطے کو پھیلا دو تو قرآن. مولا علی مشکل کشا, خیبر شکن, شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء البسملہ, بسم اللہ کے بیچ کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. علی کہتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں, نبی سے پڑھا ہے, کچھ چھوٹا نہیں, میں ہوں, نقطہ میں ہوں. بس جیسے ہی ودیارتھی نے سنا, اسٹوڈنٹ نے سنا کہ نقطہ ہیں اور مولا علی نقطہ ہیں, وہ سمجھا ہی نہیں, میرے پاس بھاگا ہوا آیا اور بھاگا ہوا کر بولا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں حضرت, آپ کہتے ہو پوائنٹ ہیں, یہ نقطہ کیا؟ آئی ڈونٹ نو نقطہ. میں نے کہا ہندی جانتا ہے؟ ہاں. میں بولا بندو, بے کے نیچے جو بندو ہے پوائنٹ. میں نے کہا ہاں جو پوائنٹ ہے. پوائنٹ تو اس کو کہتے ہیں سائنس میں جس کا وبھاجن اسمبھو ہو, جس کا وبھاجن نہ ہو, جو ڈیوائڈیبل نہ ہو. پوائنٹ جو ڈیوائڈیبل نہ ہو, اور ہم اس کو کہتے ہیں اسے چینج کیا جائے پاور میں تب اس کے 3 حصے ہوں گے. پاور میں چینج کرنا پڑے گا, آئٹم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. آئٹم کو پاور میں چینج کرو گے تب 3 قسم کی بنیں گی, اور ایٹم بم بنا کر کے ثابت کیا گیا ہے. لیکن جب تک وہ آئٹم ہے تب تک ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. پرمانو کا وبھاجن اسمبھو ہے. ایٹم از انڈیوائڈیبل اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ علی دیٹ از اے پوائنٹ, تو اٹ مینس ہی از انڈیوائڈیبل. میں کہا یہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں گلی نہیں ہوں کہ ٹکڑے ہو جائیں, میں علی ہوں, مجھے بانٹا نہیں جا سکتا, مجھے کاٹا نہیں جا سکتا, میں نقطہ ہوں. تو دوسرا اسٹوڈنٹ آیا, بولا حضرت جو ڈیوائڈ نہیں ہوتا وہ پوائنٹ ہے اور اسی کو ایٹم کہتے ہیں, اور جس کے پاس ایٹم ہو نا وہی سپر پاور ہے. امریکہ اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں بل کلنٹن رہتے ہیں, اس لیے وہ سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں مونیکا رہتی ہے, اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں فری سیکس ہے, اس لیے وہ سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں ڈالر ہے, اس لیے بھی سپر پاور نہیں ہے کہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. امریکہ اس لیے سپر پاور ہے کہ اس کے پاس ایٹمک طاقت ہے, ایٹم ہے. برٹین کے پاس ایٹم ہے, فرانس کے پاس ایٹم ہے, چائنا کے پاس ایٹم ہے, ایٹم ہے, اور اسی طرح رشیا کے پاس اور ہندوستان کے پاس بھی ایٹم ہے. ہم بھی کہتے ہیں پرمانو شکتی ہمیں مانو, اور پرمانو شکتی منوانے کے لیے ہم اپنی پالیٹکس نہیں دکھاتے, دل بدل نہیں دکھاتے, عورت کے آگے جھکتا ہوا نہیں دکھاتے, اتر کو دکھن کے آگے سجدہ کے ہوئے نہیں دکھاتے, ہندی کو تمل پہ قربان ہوتے نہیں دکھاتے. اس کے لیے بھارت صرف یہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ ایٹامک پاور
एटॉमिक पावर और सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है कि उस देश के पास एटम हो। अली यही समझा रहे हैं कि मैं ताकत हूं। अब अगर सुपर पावर वही होगा जहां अली होंगे। जिसके पास अली है वही सुपर पावर है। बगदाद वाले के पास अली, बगदाद वाला सुपर पावर है। अजमेर वाले के पास अली, अजमेर वाला सुपर पावर है। कलियर वाले के पास अली, कलियर वाला सुपर पावर है। अहमदाबाद में अली, अहमदाबाद वाला सुपर पावर है। मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती के पास अली, वो सुपर पावर है। कुतुब आलम के पास अली, वो सुपर पावर है। अली सुपर पावर बनाने वाले हैं। इसीलिए जब उनका बंदा अली वाला हो जाता है तो कुव्वत वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक भूगोल का विद्यार्थी भागा हुआ है। हजरत ये तो साइंस वाले को तो आपने निपटा दिया, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। आप क्या बोले? हजरत अली नुक्ता है, कलम निकाल के उसने पॉइंट मारा। ए हजरत, पॉइंट तो बहुत छोटा होता है, यानी बिंदु बहुत छोटा है, उंगली रख दो तो गायब हो जाए, उंगली रख दो तो गायब हो जाए। क्या हजरत अली इतने छोटे हैं कि उंगली रखो गायब हो जाए? उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि उंगली रखोगे तो उंगली के नीचे तो 5-6 बिंदु गायब हो जाए, एक की क्या वैल्यू। बोले इतने छोटे अली हैं कि अपन कलम से पॉइंट बनावे और उंगली रखने में तो वो गायब हो जावे। मैंने कहा नहीं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक बात बता, तू पढ़ता क्या है? बोले मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ता है? भूगोल है। हाँ भूगोल मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा तो ले आ जरा तू भारतवर्ष का मानचित्र। जब भारतवर्ष का वो मानचित्र लेकर आया, मैप ऑफ इंडिया, मैंने कहा अच्छा रख टेबल पर। उसने मैप को टेबल में रखा। मैं कहा बता बंबई कहाँ है? कहा ये है। बंबई कहाँ है? ये है ना, देखिए ना सर, ये बंबई कहाँ है? अरे बाबा देखो ना, एक किनारे बंबई कहाँ है? बोला बाबा देखो ना, नुक्ता दिखाई दे रहा है, पॉइंट है ना, ये छोटा सा पॉइंट है, ये मुंबई है, यही बंबई है। मैं कहा यही नुक्ता बंबई है, छोटा सा पॉइंट है, ये अहमदाबाद है, ये नुक्ता अहमदाबाद है, ये इधर समुद्र के किनारे एक नुक्ता है, एक बिंदु है, पॉइंट है, यही पॉइंट बंबई है। कहाँ? यही नुक्ता बंबई है। बता इसी नुक्ते में ताजमहल होटल है, इसी नुक्ते में गेट ऑफ इंडिया है। कहाँ? इसी नुक्ते में साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना इसी में है ना? बोले हाँ। मोहम्मद अली रोड इसी में है, मौलाना आजाद रोड इसी में, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, सारंग स्ट्रीट इसी में, अली उमर स्ट्रीट इसी में। बोला बारा इमाम रोड इसी में। बोले हाँ। मदनपुरा इसी नुक्ते में। कहा? भाई कल्ला इसी नुक्ते में। बोला परेल इसी में। कहा? दादर इसी में। कहा? माहिम इसी में। कहा? सांता क्रूज एयरपोर्ट इसी में, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसी में, 5 लाख टैक्सी बोले इसी में है, 10 लाख कार बोले इसी में है, 20 लाख बेकार इसी में, इसी में फिल्म स्टूडियो इसी में, धारावी की झोपड़पट्टी इसी में, मुलुंड इसी में, घाटकोपर इसी में, विकराउली बम खाना बोले इसी में, हज कमेटी इसी में, 1 करोड़ की आबादी इसी नुक्ते में। तो दुनियादार नुक्ता बना दे, दुनियादार नुक्ता बना दे तो करोड़ों की आबादी शामिल हो जाए। परवरदिगार जिसे नुक्ता बना दे उसमें पूरा विश्व आ जाए तो कौन सी हैरत की बात है।